نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ جی ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں، ہمیشہ مالک کائنات آپ کو تاجدار کائنات کی غلامی میں جگہ نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، کل جس بات پہ آپ نے ویڈیو سماعت فرمائی تھی وہ تھے کہ ہمارا درود پاک بھیجنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی احسان نہیں ہے، اور آج کی گفتگو میں آپ سماعت فرمائیں گے کہ درود پاک میں بنیادی افادیت کی مضمر۔ یہ افادیت درود خاں کے لیے ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیج کر درود خاں خود اپنی فلاح و نجات کا سامان کرتا ہے اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر آپ درود پاک نہ بھیجیں تو ان کی شان میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی، اگر کوئی پڑھتا ہے تو فائدہ اس میں اپنا ہے۔ آج اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ سب سے پہلا جو یہ ہے درود پاک کا جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ درود پاک آقا اللہ رب العزت کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے سعادت الدارین کے اندر، حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مجھ پر درود و سلام پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے، تمہارے رب کی رضا کا ذریعہ ہے اور تمہارے اعمال کی طہارت ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 انعام ہمیں عطا فرمائے درود پاک پڑھنے والے کے لیے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ یہ درود ان کی دعاؤں کا محافظ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہے، تیسرا اعمال کی طہارت ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں مانگی ہوئی مالک کی بارگاہ میں قبول ہوں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ تو اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ کر شرف قبولیت پائیں تو درود و سلام پڑھیں۔ اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے۔ اور تیسرا اعمال کی طہارت، یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، دیگر اعمال ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے جب درود پاک پڑھ دیا جاتا ہے تو درود پاک کی برکت سے اللہ رب العزت اس عمل کو قابل قبول فرما لیتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے 2 دن پہلے میں نے ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ رکھی تھی جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری کائنات کے برابر بھی اگر کوئی نیکیاں لے کے آتا ہے بروز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اس کے نامہ اعمال میں درود پاک نہیں ہوتا، یعنی درود و سلام نہیں ہوتا، تو یہ درود و سلام نہ ہونے کی وجہ سے ان کی پوری زندگی کی نیکیاں اور پوری کائنات کے برابر کی نیکیاں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی اور وہ بندہ اس کی یہ نیکیاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا ہی تمام اعمال کی قبولیت کا سبب ہے۔ اب دوسرا جو اس کا فائدہ ہے، درود پاک بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا تمہارے لیے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یعنی آپ اگر گناہوں سے مغفرت چاہتے ہیں تو تب بھی میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ تیسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ درود پاک ایک صدقہ ہے۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھا کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یعنی جو بندہ غریب ہے اور وہ صدقہ ویسے نہیں کر سکتا تو اگر کوئی درود پاک ہی پڑھتا ہے تو یہ صدقے کا بھی اجر عطا فرمائے گا، باقی درود پاک کا تو فائدہ ہے ہی ہے۔
تو یہ درود پاک اتنی عظمتوں والا ہے کہ یہ صدقے کا کام بھی کرتا ہے۔ آگے ہے اس کا چوتھا فائدہ، درود پاک اجر عظیم کا باعث ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 1,00,000 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، 1,00,000 مرتبہ اس بندے پر رحمتیں ہوتی ہیں جو بندہ بروز جمعہ صرف ایک بار حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ آگے یہاں بھی مکمل نہیں فرمائی بات سرکار نے، آگے ارشاد فرمایا 1,00,000 گناہوں کو جھاڑ دیا جاتا ہے، یعنی ختم کر دیے جاتے ہیں۔ 1,00,000 رحمتیں ہوتی ہیں، 1,00,000 گناہ ختم ہوتے ہیں، اور تیسرا آگے پھر ارشاد فرمایا اور جنت میں اس کے لیے 1,00,000 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ قول البدیع کے اندر 132 صفحہ نمبر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ 1,00,000 درجات بلند ہوتے ہیں، 1,00,000 رحمتیں، 1,00,000 گناہوں کی معافی اور 1,00,000 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج جمعہ ہے تو آپ یہ درود پاک ضرور کثرت سے پڑھیں تاکہ اللہ رب العزت کے اس انعام سے اور اس جو عظیم پیکج ہے جمعے کا، اس جمعے کے پیکج سے ہم فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں۔ اس کا 5واں فائدہ وہ یہ ہے کہ درود پاک شہیدوں کے ساتھ ملاتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ دنیا والوں کو یہ تحریر نظر نہیں آتی، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن اس شخص کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روزانہ 100 بار درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ طبرانی کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا کہ گناہوں میں دبا ہو لاکھ اس کی مغفرت ہوگی، کوئی ہو کر تو دیکھے آج بھی شیدا میرے مصطفیٰ کا، گواہی دو عرب والو بتاؤ اے عجم والو، ہوا ہے آج تک ثانی کوئی پیدا میرے مصطفیٰ جیسا۔ حباب ذی وقار، اس کا اگلا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجے گا تو اس کا ثواب 400 جہاد کا لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، جو شخص 400 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے 400 جہاد کا ثواب پاتا ہے۔ اسی طرح آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 400 حج کا ثواب دلاتا ہے۔ جو شخص حج و غزوات کی سعادت سے کسی وجہ کے باعث محروم ہو گیا، اس کے بارے میں مجھے اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی فرمایا، یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ تیرا کوئی بھی امتی تجھ پر درود و سلام بھیجے گا تو اس کے نام اعمال میں 400 غزوات کی شرکت کا ثواب اور 400 حج کی ادائیگی کا ثواب لکھ لیا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ معرج النبوہ صفحہ نمبر 305 میں موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص درود پاک پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو 400 حج اور 400 غزوات میں شرکت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا اجر ہے اس درود پاک کا۔ میں کہتا ہوں بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس درود پاک میں انعامات اتنے رکھے ہیں کہ انعامات ختم ہی نہیں ہوتے۔ اب درود پاک نفاق سے بچاتا ہے۔ جو شخص مجھ پر، تاجدار کائنات فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک اس کا دل نفاق سے یوں پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ کشف الغمہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے والے کا دل کبھی منافق نہیں ہو سکتا، منافقت اس دل میں نہیں آ سکتی۔ اگر دلوں کی طہارت چاہتے ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھو۔ درود پاک عذاب سے بچاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رب العزت مجھ پر درود پاک پڑھنے والوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جس کو اللہ رب العزت رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، یہ بھی کشف الغمہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ جو شخص مجھ پر ہر روز 500 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک طہارت ہے،
طہارت اور غسل ہے، مومنوں کے دلوں کے زنگ کی طہارت مجھ پر درود پاک پڑھنے میں ہے۔ یعنی میری بارگاہ میں درود پاک پڑھے گا تو مومن کے دل میں کبھی کسی قسم کا بغض، کینہ، چغلی، غیبت، یہ گناہ اس کے دل جو اللہ رب العزت جو اس کے گناہوں کی وجہ سے ناپاک ہو چکا تھا، اللہ رب العزت کی نگاہ کرم سے اور مجھ پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے مالک کائنات اس کے دل کو پاک فرما دے گا۔ درود پاک پل صراط کا نور ہے۔ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ پل صراط پر نور کے سامنے آئے گا۔ اللہ اکبر! یعنی جو شخص درود پاک پڑھتا ہے بروز قیامت جب پل صراط سے گزرنے لگے گا تو اس کے سامنے نور آ جائے گا، اور وہ نور ایسا ہوگا جو اس کو پل صراط سے پار کروا دے گا۔ جو کل کی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا ایک امتی پل صراط سے گزرتے ہوئے لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا، ایک دم اس کا زندگی میں جو اس نے تحفہ مجھے درود پاک کی صورت میں پیش کیا تھا تو وہ درود پاک آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو پل صراط سے پار کروا دیا۔ اور آج سرکار نے فرمایا کہ نور بن کے آئے گا اس کے سامنے، یعنی اگر اس کی پل صراط پر اسے اندھیرا محسوس ہوگا، تکلیف ہوگی، یعنی قدم لڑکھڑانے لگیں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں درود پاک حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود و سلام پڑھے گا تو قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر! جسے حضور کی شفاعت مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ اسی طرح آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود و سلام پڑھے گا وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یعنی ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بروز قیامت اللہ رب العزت کے عرش کے علاوہ کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا، لیکن جو درود خواں ہوگا، جو درود پاک پڑھتا ہوگا، اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر پڑھا ہوا درود پاک ہر مقام پہ آپ پہ خصوصی نگاہ کرم فرما رہا ہے، آپ کے لیے فائدے کے لیے ہے۔ تو ناظرین کرام، اگلی بات آخری آج کے حوالے سے، اس کے بعد درود پاک آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت، تم میں سے جو مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھے گا اس کو جنت کی حوریں زیادہ عطا کی جائیں گی۔ یعنی جو زیادہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا اللہ رب العزت اس کو بطور خادمہ اللہ رب العزت ان کو حوریں زیادہ مقدار میں عطا فرمائے گا۔ اب ہر حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امت کی درود خوانی حضور پر احسان نہیں بلکہ اس امتی کا اپنا بھلا ہے۔ اتنا فائدہ ہے کہ جو اس کی سوچ سے بھی ماورا ہے، کہ بندہ اتنا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا اتنا اجر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہے، مالک کی نگاہ شفقت ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا عظیم تحفہ ہمیں درود پاک کی صورت میں عطا فرمایا۔ جی ناظرین کرام، چلتے ہیں آج جمعے کے دن درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک پڑھا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا عظیم نور ہوگا کہ اس نور کو تمام مخلوق کے درمیان اگر تقسیم کر دیا جائے تو انہیں کفایت کر دی جائے گی۔ اسی طرح حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ رب العزت اس شخص کے 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو درود پاک بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارے درود پاک کو مجھے پیش ہوتا ہے اور میں تمہارے لیے دعائے مغفرت اور استغفار کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمعہ کے دن جو شخص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے تو کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو درود پاک پڑھنے والے پر صلاۃ یعنی اس کے لیے دعا نہ کرے۔ یہاں صلاۃ بمعنی دعا ہے۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر جمعہ کی رات یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب کو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، اور جمعہ کے دن جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھے گا یہ یوم مشہود ہے کیونکہ تمہارا درود پاک ختم ہونے سے پہلے مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ آئیے ذرا وہ درود پاک سماعت فرمائیں، اس کی یہ برکات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا درود و سلام۔ میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اور اپنے عزیز و اقارب ان کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس کار خیر میں شامل ہو سکیں۔ مالک کائنات آپ کو دو جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ہمیشہ شنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہیں۔ مالک کائنات آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔